رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب معزز سامعین محترم خصوصاً علماء کرام مشائخ اعظام تاجران حیدرآباد اور وکلاء اور تمام سیاسی و سماجی
حلقوں سے تعلق رکھنے والے تمام احباب، آج ہم سب ایک نظریے پر جمع ہیں، اور وہ نظریہ جو ہمارے بڑوں نے جس نظریے پر اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل کیا، اور وہ ایسا نظریہ نہیں کہ رات کو خواب آیا قائد اعظم محمد علی جناح کو اور صبح پاکستان تعمیر ہو گیا، بلکہ وہ نظریہ وہ ہے جس پر 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ وہ نظریہ وہ ہے جس کے اندر علماء و مشائخ کا خون شامل ہے۔ وہ نظریہ وہ ہے جس کے اندر عوام کی قربانیاں شامل ہیں۔ وہ نظریہ وہ ہے جس کے اندر بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے سادات اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جیسے لوگوں کی فکر اور محنت شامل ہے، اور وہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد آج ہم ایک اپنی مملکت خداداد پاکستان میں اپنا نظریہ لے کر پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست کو حاصل کیا اس نام پر کہ بن کے رہے گا پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی دیکھیں، میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ہماری منزل بڑی دور ہے اور ہم نے اس منزل تک جانا ہے اور اس منزل کو پانا ہے جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا کہ ایک علیحدہ ریاست ہوگی، اس ریاست کے اندر اسلام کا نظام ہوگا اور ہم اپنے تشخص کے ساتھ وہاں جئیں گے اور اپنا نظام چلائیں گے اور پوری دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ ہم ہیں وہ محمد عربی کے غلام جو دنیا کی امامت کرنا بھی جانتے ہیں، دنیا کو امن دینا بھی جانتے ہیں، دنیا کو عزت دینا بھی جانتے ہیں، اور تمام اقوام عالم کو اکٹھا رکھنا بھی جانتے ہیں۔ اور ہماری منزل بہت بڑی ہے، اور آج ہم تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے کوئی صوبائی، کوئی لسانیت میں، کوئی قومیت میں، کوئی رنگ میں، کوئی نسل میں، کوئی مذہب میں، اور اس طرح سے کوئی لادینیت میں، اور کوئی سیکولرزم کے نام پر، کوئی کمیونزم کے نام پر، کوئی سوشلزم کے نام پر آج امت مسلمہ کی تقسیم در تقسیم کے بعد کوشش یہ جاری ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج افرنگی سامراج تقریباً 100 سال حکومت کرنے کے باوجود اپنی باقیات ہمیں دینے کے بعد بھی آج اس کی باقیات یہ اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا، یہ پاکستان تو روٹی اور کپڑا اور مکان کے لیے بنا ہے، یہ پاکستان جناب ایک نعرہ لگایا رات کو اور صبح اٹھ کر پاکستان بن گیا، حالانکہ روٹی اور کپڑا مکان تو ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو میسر تھا اور ان کے گھر بھی تھے، جائیدادیں بھی تھیں، لیکن وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ہجرت کر کے لٹے پٹے قافلوں کے لیے لٹے پٹے قافلوں کے ساتھ پاکستان میں اس لیے آئے تھے، مہاجر بن کے اس لیے آئے تھے کہ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہوگی جہاں ہمیں ہمارے دین کے مطابق ہمارا نظام ہوگا اور ہم وہاں آزاد زندگی بسر کر سکیں گے۔ لیکن 76 سالوں کے اندر، پچھلے 76 سالوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے اوپر افرنگی سامراج کے وہ غلام مسلط ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو، جنہوں نے پاکستان کی تہذیب کو، جنہوں نے پاکستان کے دین کو، جنہوں نے پاکستان کے آئین کو، جنہوں نے پاکستان کی تہذیب کو، معاشرت کو، تمام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اکھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ کبھی اس ملک میں جناب جمہوریت کے نام پر مسلط کرتے ہیں قوم کو، پھر ایک صدارتی نظام مسلط کرتے ہیں، پھر کبھی ڈکٹیٹرشپ مسلط کرتے ہیں، اور جب ان سے دل بھر جاتا ہے پھر ایک پلانٹڈ لوگ، باہر بیٹھے ہوئے لوگ جن کا کاروبار بھی باہر ہے، جن کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہے، جن کا رہن سہن باہر ہے، جن کی جائیدادیں اور اپارٹمنٹس اور جناب سارا کچھ باہر ہے، ان کو لا کر
قوم کے مسیحا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کو مشکل حالات سے اور اس معیشت کی دلدل سے نکالے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم کے نزدیک یہی مسیحا ہیں جو جن کے سونے اور بچھونے لندن میں ہیں اور جن کے اوڑھنے اور بچھونے امریکہ اور یورپ اور جناب نیٹو اور ان تمام طاقتوں کے آگے سجدہ ریزی کرنا ہے؟ حالانکہ پاکستان تو ایک آزاد مملکت ریاست ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، اس کی ایک اپنا آئین ہے۔ ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر آج تک پاکستان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہاں تک نہیں، پاکستان کے اندر اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کے اسلامی روح کو ختم کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے لوگ یہاں نئے نئے بل پاس کرتے ہیں اور آئین میں ترمیم کر کے ختم نبوت جیسی حساس شکوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر بڑے بڑے گستاخان رسول کو چارٹر طیاروں پر بٹھا کر ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ پھر یہاں جناب قاتل اور جناب قوم کے غاصب اور چور اور لٹیرے وہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں اور قوم کے اندر عاشقان رسول کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ پھر قوم کی بیٹیوں کا عافیہ صدیقی کی صورت میں امریکہ کے حوالے کر کے سودا کیا جاتا ہے۔ قوم کی عزت، قوم کی غیرت کو غیروں کے ہاں رکھوا کر اور ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ پاکستان ان مقاصد کے لیے تو حاصل نہیں ہوا تھا۔ اور پھر اس مملکت کے اندر تمام عاشقان رسول کے اوپر اور تمام غلامان مصطفیٰ جو کہ پاکستانی قوم بحیثیت غلامان مصطفیٰ پوری دنیا میں اپنا تشخص رکھتی ہے، ان کی عشق رسول کو مٹانے کے لیے اور ان کے عشق رسول کو قدغن لگانے کے لیے پھر پوری دنیا سے ایسے قوانین لائے جاتے ہیں اور یہاں پر وہ لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں جو صبح شام بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن جب ان کے عشق رسول کا جناب سامنے تصویر شائع ہوتی ہے تو ان کا عشق رسول نہیں ہوتا، بلکہ وہ عشق امریکہ اور عشق ڈالر میں اور عشق جناب یورپ اور عشق روس میں اور اپنی تمام قوم کی عزتیں رکھوالی رکھوا کر اور یہاں آ کر حکمرانی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آج پاکستان یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، وہ نازک موڑ کب ختم ہوگا؟ جناب اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ آئی تو کہا گیا پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، وہ گئے تو جناب یہاں پر بہت بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدان آئے اور انہوں نے کہا جی پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، وہ بھی چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حکومتیں آئیں، حکومتیں در حکومتیں آئیں، 30 سال تک ادھر جناب ایک ایک صوبے پر ایک ایک جناب صوبے کے اوپر پوری جناب جماعتیں مسلط ہیں اور ان کا نازک دور ختم نہیں ہو رہا۔ نازک دور ان کا نہیں ہے، نازک دور تو قوم کا ہے۔ قوم نازک دور سے گزر رہی ہے، ان کے تو عیاشیاں بھی سلامت ہیں، ان کے تو جناب بینک اکاؤنٹس بھی سلامت ہیں، ان کے جناب مستقبل بھی جن کو وہ مستقبل کہتے ہیں، جو انہوں نے خود ساختہ مستقبل پوری دنیا میں بنا رکھے ہیں، وہ سارے سلامت ہیں۔ لیکن پاکستانی قوم کی آج صورتحال دیکھیں، پوری دنیا ہمارا ہمسایہ ملک میں دیکھیں، وہ جناب ہیومن ریسورسز پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگ آج بھی سڑکیں بنانے پر تلے ہوئے ہیں، آج بھی اسٹریٹ لائٹ کے نام پر ووٹ لیا جا رہا ہے، آج بھی ان سے سکول کی اسامیوں کے اندر ووٹ لیا جا رہا ہے، آج بھی ان سے جناب سڑک پر نالی پر اور جناب تھانہ کلچر اور پٹوال پر ووٹ لیا جا رہا ہے۔ 76 سالوں میں ان مسلط رہنے والوں نے پاکستانی قوم کو اس سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کو سوچے بغیر نہ کسی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے مسائل کو کسی کے سامنے بیان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کیا ایسے طرز حکمرانی ہوتی ہے؟ کیا ایسے حاکم ہوا کرتے ہیں قوموں کے؟ کیا ایسے ریاستیں چلا کرتی ہیں؟ کیا ایسے جناب ملکوں کی ترقی ہوتی ہے اور ملک دنیا کے اندر امام بن کے پیش کیے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ طریقہ ہے حکومت، یہ طریقہ ہے پاکستان کے لیے ہجرت کر کے آئے، آج تک ان کو دبا کر رکھا گیا ہے اور پھر ان کو لڑا دیا گیا ہے، کسی کو قوم کے نام پر، کسی کو رنگ کے نام پر، کسی کو عصبیت کے نام پر، کسی کو قومیت کے نام پر۔ اگر عصبیت اور قومیت اور رنگ پر ہم نے لڑنا ہوتا تو ہم ہندوستان سے کیوں آتے؟ اصل وطن تو ہمارا ہندوستان تھا، ہم اس کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی قبروں کو پاکستان اس لیے آئے تھے کہ پاکستان میں وہ نظام ہوگا جو کملی والے کا ہوگا اور ہم اس نظام کے اندر رہیں گے۔ لیکن یہاں یہ نہیں پتا کہ یہاں سارے انگریز اور جناب یہود و نصارہ کے غلام آ جائیں گے۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئے شریعت۔ اقبال کہتا ہے تو نے اپنے آپ کو بدلا، اپنے ریاست کے اصولوں کو نہیں بدلنے دیا اور جناب اس کو آئین کو نہیں جناب لاگو ہونے دیا۔
اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شہبازی. کہتا ہے تو نے اپنا ذہن بٹیروں جتنا لے لیا. بٹیرا سمجھتے ہیں؟ ممولا بٹیرا ہی کہتے ہیں آپ کے ہاں. اقبال کہتا ہے جو بٹیرے ہوتے ہیں نا بٹیرے, ان کی چھلانگ یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں اور بس اتنی اڑا ہوتی ہے. اور کہتا ہے جس نظریے پر ہم آئے تھے اور جو نظریہ ہمارے بڑے لے کر آئے تھے وہ تو شاہینوں کا نظریہ تھا, اور بٹیرے کی چھلانگ تو یہاں سے وہاں تک ہوتی ہے, شاہین تو لوہے سپر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں. اور جب جناب بات کی جائے گی دنیا میں کہ پاکستانی معیشت کا کیا بنے گا تو وہ ہمیں اٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب جب IMF ہمیں قرضہ دینا بند کر دے گا تو ہم چائنا کے پاس چلے جائیں گے, اور جب وہ قرضہ دینا بند کر دے گا تو ہم جناب رشیا کے پاس چلے جائیں گے, اور جو وہ بند کرے گا تو ہم نیٹو کے پاس چلے جائیں گے. پوری دنیا میں پوری پاکستانی قوم کا تعارف کروانے والے یہ حکمران ہیں جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کا تعارف بھکاری کے طور پر کروایا ہے. آج ملک وطن اور یہ ساری چیزیں, یہ پاکستان کی سڑکیں اور پاکستان کے ہوائی اڈے گروی رکھوانے والے کیا قوم ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ قوم ٹیکس نہیں دیتی, قوم اپنا کما کر روزانہ نہیں کھاتی, سیلاب آئے تو قوم پیسے اکٹھے کر کے نہیں دیتی, کرونا آئے تو قوم اپنے جناب پاکستانی عوام کی مدد نہیں کرتی. کوئی ایسی ایک جگہ بتائیں کہ جناب پاکستان میں اس وقت فلاحی اداروں میں چلنے والے جناب بہت بڑے ادارے ہیں, کیا قوم ان کو پیسے نہیں دیتی, قوم ان کو ڈونیشن نہیں دیتی؟ لیکن آج حالت یہ ہے کہ اسی قوم کو پوری دنیا کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا گیا ہے. اور پاکستان کا ٹوٹل خسارہ کتنا ہے؟ 4,000 ارب روپے جو سود کی قسط میں مد میں. اب یہ باتیں لوگوں کو بڑی عجیب لگ رہی ہوں کیونکہ مولوی معیشت پر بات کرتے ہیں. مولوی معیشت جانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جن کو قل واللہ پڑھنی نہیں آتی وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ معیشت کیسے چلے گی. حکمرانی پاکستان کے اندر ہو, حکمرانی سندھ ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو, خیبر پختونخوا کے اندر ہو, لیکن باپ کی علیحدہ ملنے ہو, بیٹوں کی علیحدہ ملنے ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. ہم جس معیشت کو جانتے ہیں وہ اسلام کی معیشت ہے. حضرت فاروق اعظم اپنے زمانہ اقتدار میں, زمانہ خلافت میں, حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک سے نکل کر ایک بار منڈی میں گئے. وہاں دیکھا کہ بڑے سارے اونٹ لائے گئے ہیں بیچنے کے لیے. سارے اونٹوں کی صحت ایک جیسی ہے, لیکن چند اونٹ ایسے ہیں جن کی صحت بڑی مضبوط ہے اور بڑے جناب لہیم و جسیم ہیں, بڑے طاقتور ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, ہنرمند لوگ بھی موجود ہیں. لیکن صرف بات اتنی ہے کہ ہماری جناب جو اشرافیہ ہے اس ملک کی, اس کی آنکھوں میں صرف وہ لوگ جچتے ہیں جو یورپ کو پسند ہیں, وہ لوگ جچتے ہیں جو امریکہ کو پسند ہیں, وہ لوگ جچتے ہیں جن کو بین الاقوامی اقوام عالم کے سامنے, UN کے سامنے لیٹنا آتا ہے, بات کرنا نہیں آتا, آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا نہیں آتا. ورنہ ملک اس مسائل اس ملک کے ہیں, وطن عزیز پاکستان کے ہیں, اور ان کو حل کرنے کے لیے امریکہ کیوں جایا جاتا ہے, ان کو حل کرنے کے لیے جناب رشیا کیوں جایا جاتا ہے, ان کو حل کرنے کے لیے چائنا کیوں جایا جاتا ہے, اور پھر کہتے ہیں جی معیشت کا کیا ہوگی. میں نے کہا آپ پہلے یہ جواب دیں کہ 76 سالوں میں پاکستان کی معیشت کیا تھی, آپ نے کہاں پہنچایا. اگر اداروں کی مجموعی صورتحال میں بات کی جائے تو اس وقت PIA کی تباہی کا ذمہ دار تحریک لبیک پاکستان نہیں ہے, PIA کے ذمہ دار تباہی کے ذمہ دار یہ وکلاء نہیں ہے, یہ تاجران نہیں ہے, یہ علماء مشائخ نہیں ہے, یہ عوام نہیں ہے, یہ وہ اشرافیہ ہے جس نے 76 سال سے پاکستان کو لوٹا ہے, یہ ذمہ دار ہے. اگر پاکستان کی ریلوے کی بات کی جائے تو مجھے بتائیں کس وکیل نے وہاں سے جناب اس کی نجکاری کی ہے, اس کے انجن بیچ کر کھائے ہیں, کس جناب تاجر نے اس کی پٹریوں کو فروخت کر کے اپنے کاروبار چمکائے ہیں, کس عالم نے ان کے اسٹیشنز بیچے ہیں. یہ سب کچھ اس ملک کی اشرافیہ نے کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہمارے کالے انگریز, ہمارے گورے انگریز وہ ہم سے راضی ہو چکے. وہ تو 100 سال پہلے یہاں سے جا چکے, لیکن ان کی باقیات آج بھی ہم پر مسلط ہیں. وہ کبھی مسلط ہوتی ہیں یا خان کی صورت میں, کبھی مسلط ہوتی ہے ایوب خان کی صورت میں, اور کبھی ضیاء کی صورت میں, اور پھر کبھی مشرف کی صورت میں, اور پھر کبھی نواز شریف کی صورت میں. یہ ساری وہ صورتیں ہیں. اور کبھی
کبھی جناب کسی اور صورت میں، کبھی لبرلزم کے نام پر، اور کبھی جناب فلاحزم کے نام پر، اور کبھی زرداری کی صورت میں پاکستان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں. یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن کے آقا اور جناب سارا کچھ اور ملجا و ماوا وہ باہر بین الاقوامی لوگ ہیں، اور وہ جو ان کو کہتے ہیں یہ اس کے مطابق معیشت. ہاں ہمارے ملک کی معیشت ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں کو معیشت نہیں آتی. میں نے کہا پہلے آپ یہ بتاؤ کہ معیشت پاکستان میں چلانی ہے یا امریکہ میں؟ معیشت پاکستان کی ہے یا انڈیا کی؟ معیشت پاکستان کی ہے یا فرانس کی؟ اگر معیشت پاکستان کی ہے یا جرمنی کی؟ معیشت پاکستان کی ہے یا کسی اور ملک کی؟ اگر معیشت پاکستان کی ہے تو اس کو پاکستان کے اصولوں پر چلانا ہوگا، نہ کہ باہر سے لائے ہوئے پلانٹ طریقوں سے. اور آج تک کہا جاتا ہے جی یہ مولویوں نے ترقی نہیں کرنے دی، یہ وکیل راہ میں رکاوٹ ہے جناب، یہ تاجر جو ہے یہ جناب خائن ہے، اور یہ بازاروں میں. میں نے کہا بات سنو، کون سا تاجر آج تک ملک کا وزیر خزانہ بنا ہے؟ شوکت ترین تاجر نہیں ہے، وہ باہر سے پلانٹڈ ہے. اسد عمر تاجر نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، عالم نہیں ہے، زاہد نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، وہ باہر سے ہے. وہ شیخ نہیں ہے، وہ باہر سے لایا ہوا لوگ ہے. آج تک کوئی پاکستان کا ایک کلیدی عہدہ بتائیں جہاں پر رہنے والا اور جس کے اوپر براجمان ہونے والا حقیقی پاکستانی ہو. اب میں سوال کرتا ہوں آپ تمام سے، اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کہ مشرف نے پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر جو کلیدی عہدہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف، پھر صدر پاکستان، اس پہ رہنے کے باوجود مجھے یہ بتائیں کہ مشرف کی باقی زندگی کہاں گزری ہے؟ پاکستان میں کہاں گزری ہے؟ اگر آپ بھول نہیں گئے تو کہاں گزری ہے؟ اس ملک کے اوپر کلیدی عہدوں پہ رہنے والے جنرل راحیل شریف کی باقی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، اس ملک کے اندر 3 مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم بنا، اور جب تھوڑی سی سختی آئی جیل میں تو 50 روپے کے اسٹامپ پر بھاگ کر اس ملک سے کون گیا؟ نام لے بھائی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اس ملک کے اندر جناب ڈیم کے اوپر پیسے کھانے والا ایک شخص جس کا نام ثاقب نثار تھا، جسٹس چیف جسٹس تو کہنا بھی چیف جسٹس کے عہدے کی توہین ہے، لیکن جو آج بھی بیٹھا ہوا ہے وہ کم از کم توہین نہیں کروا رہا ہے، عزت نہیں کروا رہا. یہ وہ کلام ہے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے پوچھ لوں گا جو آج بھی شخص اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے وہ کوئی قابل عزت آدمی نہیں ہے جو جناب وہ بھی اس عہدے کی توہین نہیں کروا رہا ہے. مجھے بتائیں ثاقب نثار کہاں ہے؟ آصف سعید کھوسا کہاں ہے؟ جنرل کیانی کہاں ہے؟ یہ سارے لوگ تو ہم پر آتے ہیں حکومت کرنے کے لیے، اور جو باقی آئے ہوئے ہیں ان کو آج ذرا بریک لگے تو ان کی بریک کہاں لگتی ہے؟ کسی کی دبئی میں. زرداری صاحب بھاگ کر کہاں جاتے ہیں؟ اور آپ اور میں کہاں رہتے ہیں؟ حالات کیسے بھی ہو جائیں، آٹا 16 روپے ملتا تھا، آج 100 روپے ملتا ہے. ہم کہاں رہتے ہیں؟ پیٹرول جناب 60 روپے تھا، آج 230 روپے، 35 روپے، 40 روپے مل رہا ہے. اور ہم کہاں سے پیٹرول بھرواتے ہیں؟ بتائیں یار مجھے، تاکہ مجھے تو آسانی ہو یہ بات کرنے کی. کہاں رہتے ہیں ہم؟ آج پاکستان کی جناب گھروں کے اندر، لائنوں کے اندر پانی نہیں آ رہا. ہم ٹینکروں کے ذریعے اپنے گھروں میں پانی ڈلواتے ہیں، اور ہم رہتے کہاں ہیں؟ ہمارے پینے والے پانی کیا فرانس سے اور جرمنی سے آتے ہیں یا پاکستان سے؟ تو پاکستانی یہ ہوئے یا ہم؟ تو ان کا ہم پر حکومت کرنا فرض ہے یا ہمارا حکومت اس ملک کے اوپر کرنا فرض ہے؟ بس یہ سوال ہے پوری قوم کے آگے کہ جناب آپ کن کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہی لوگ آپ کے لیے پسندیدہ حکمران اور طرز حکمرانی آپ کو قبول ہے تو پھر تیار ہو جائیں. 70 نہیں 170 سال تک بھی سندھ کے حالات ہوں یا پاکستان کے حالات ہوں، پنجاب کے حالات ہوں یا بلوچستان کے حالات ہوں، خیبر پختونخوا کے حالات ہوں یا گلگت و کشمیر کے حالات ہوں، وہ اس سے زبون تر تو ہو سکتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہو سکتے. کم از کم ان لوگوں کے ہوتے ہوئے، اور ان لوگوں کی اور ہمارے ہاں اگر ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا طرز سیاست کیا ہے، تو میں نے کہا جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا ہے ہم اس کا طرز سیاست اٹھا لیتے ہیں. ہم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے پوچھتے ہیں کہ اقبال ہم یہاں پاکستانی ہیں، تو نے تصور پیش کیا، ہمارے بڑوں نے ملک بنا لیا، اب اس نے حکومت کرنی ہے تو کرنی کیسی ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے سربری در دین ما خدمت کری ہے. اقبال کہتا ہے یاد رکھنا ہمارے نظریے میں حکومت کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے خدمت. اور اقبال خدمت کا
طرز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے عدل فاروقی و فقر حیدریت. کہتا ہے عدل فاروق اعظم والا ہونا چاہیے اور حکمرانوں کے لیے فقر حیدر کرار والا ہونا چاہیے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو میڈیا پر کیوں جگہ نہیں دی جاتی؟ اس لیے کہ سچ بولتے ہیں. جس دن جھوٹ بولیں گے میڈیا کی زیب و زینت کے پہلے سب. دو وجہ ہیں کہ تحریک لبیک میڈیا کے جناب ہاٹ ٹائم میں، جناب کیا کہتے ہیں، سپریم ٹائم کیا کہتے ہیں، پرائم ٹائم میں جب جناب تحریک لبیک کی خبریں آنا شروع ہو جائیں تو یا سمجھ لیجیے گا کہ ہم نے تحریک کا سودا کر دیا ہے، اپنے نظریے کا سودا کر دیا ہے، یا پھر دین تخت کے اوپر آ گیا ہے. دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا. ابھی تو ہم بات کرتے ہیں، ہماری بات سنانے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہماری بات اس لیے کہ سچ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل چیز ہوتی ہے اور بڑا مختلف اور جناب ہوتا ہے. ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم ایک اصول پر کھڑے ہیں. اگر ہم ان کے نظریے کو مان لیں، یہ تو وہی تھے جو 100 سال انگریز کے ساتھ مل کر ہمارے بڑوں کی مخبریاں کرتے رہے. اور میں نام نہیں لیتا، میں گزر جاتا ہوں اس لیے کہ بعض لوگ پھر جناب بات کرتے ہیں کہ آپ آخری حد چھو جاتے ہیں. اس ملک کے وزارت خارجہ کے عہدے تک انگریزوں کا غلام، جس کے بڑوں نے 10 روپے پر مجاہدین جنگ آزادی 1857 کی مخبریاں کی تھی، وہ اس ملک کے وزارت خارجہ کے عہدے تک گیا ہے. لیکن جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور جن کے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، آج تک ان کو دبا کر رکھا گیا ہے. اور جو پاکستان کے لیے ہجرت کر کے آئے، آج تک ان کو دبا کر رکھا گیا ہے اور پھر ان کو لڑا دیا گیا ہے. کسی کو قوم کے نام پر، کسی کو رنگ کے نام پر، کسی کو عصبیت کے نام پر، کسی کو قومیت کے نام پر. اگر عصبیت اور قومیت اور رنگ پر ہم نے لڑنا ہوتا تو ہم ہندوستان سے کیوں آتے؟ اصل وطن تو ہمارا ہندوستان تھا. ہم اس کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی قبروں کو پاکستان اس لیے آئے تھے کہ پاکستان میں وہ نظام ہوگا جو کملی والے کا ہوگا اور ہم اس نظام کے اندر رہیں گے. لیکن یہاں یہ نہیں پتا کہ یہاں سارے انگریز اور جناب یہود و نصارہ کے غلام آ جائیں گے. اور علامہ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. اقبال کہتا ہے تو نے اپنے آپ کو بدلا، اپنے ریاست کے اصولوں کو نہیں بدلنے دیا اور جناب اس کو آئین کو نہیں جناب لاگو ہونے دیا. اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شہبازی. کہتا ہے تو نے اپنا ذہن بٹیروں جتنا لے لیا. بٹیرا سمجھتے ہیں؟ ممولا بٹیرا ہی کہتے ہیں آپ کے ہاں. اقبال کہتا ہے جو بٹیرے ہوتے ہیں نا، بٹیرے، ان کی چھلانگ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں اور بس اتنی اڑان ہوتی ہے. اور کہتا ہے جس نظریے پر ہم آئے تھے اور جو نظریہ ہمارے بڑے لے کر آئے تھے وہ تو شاہینوں کا نظریہ تھا. اور بٹیرے کی چھلانگ تو یہاں سے وہاں تک ہوتی ہے، شاہین تو لوہے سپر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں. اور جب جناب بات کی جائے گی دنیا میں کہ پاکستانی معیشت کا کیا بنے گا تو وہ ہمیں اٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب جب IMF ہمیں قرضہ دینا بند کر دے گا تو ہم چائنا کے پاس چلے جائیں گے، اور جب وہ قرضہ دینا بند کر دے گا تو ہم جناب رشیا کے پاس چلے جائیں گے، اور جو وہ بند کرے گا تو ہم نیٹو کے پاس چلے جائیں گے. پوری دنیا میں پوری پاکستانی قوم کا تعارف کروانے والے یہ حکمران ہیں جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کا تعارف بھکاری کے طور پر کروایا ہے. آج ملک، وطن اور یہ ساری چیزیں، یہ پاکستان کی سڑکیں اور پاکستان کے ہوائی اڈے گروی رکھوانے والے کیا قوم ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ قوم ٹیکس نہیں دیتی، قوم اپنا کما کر روزانہ نہیں کھاتی، سیلاب آئے تو قوم پیسے اکٹھے کر کے نہیں دیتی، کرونا آئے تو قوم اپنے جناب پاکستانی عوام کی مدد نہیں کرتی. کوئی ایسی ایک جگہ بتائیں کہ جناب پاکستان میں اس وقت فلاحی اداروں میں چلنے والے جناب بہت بڑے ادارے ہیں، کیا قوم ان کو پیسے نہیں دیتی، قوم ان کو ڈونیشن نہیں دیتی؟ لیکن آج حالت یہ ہے کہ اسی قوم کو پوری دنیا کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا گیا ہے. اور پاکستان کا ٹوٹل خسارہ کتنا ہے؟ 4,000 کروڑ روپے جو سود کی قسط میں، مد میں. اب یہ باتیں لوگوں کو بڑی عجیب لگ رہی ہوں کیونکہ مولوی معیشت پر بات کرتے ہیں. مولوی معیشت جانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جن کو قل واللہ پڑھنی نہیں آتی وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ معیشت کیسے چلے گی. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
خیبر پختونخوا کے اندر ہو، لیکن باپ کی علیحدہ ملیں ہوں، بیٹوں کی علیحدہ ملیں ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ ہم جس معیشت کو جانتے ہیں وہ اسلام کی معیشت ہے۔ حضرت فاروق اعظم اپنے زمانے اقتدار میں، زمانے خلافت میں، حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک سے نکل کر ایک باہر منڈی میں گئے، وہاں دیکھا کہ بڑے سارے اونٹ لائے گئے ہیں بیچنے کے لیے۔ سارے اونٹوں کی صحت ایک جیسی ہے، لیکن چند اونٹ ایسے ہیں جن کی صحت بڑی مضبوط ہے اور بڑے جناب لہیم و جسیم ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اونٹ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اونٹ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے نے یہاں کسانوں سے بات کی ہوئی ہے، وہ اپنے اونٹ یہاں بھیجتے ہیں اور کسان یہاں پالتے ہیں، پھر جو نفع آتا ہے وہ عبداللہ بن عمر لے جاتے ہیں اور جو قیمت ہوتی ہے کچھ بچت وہ ان کسانوں کو دے جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا عبداللہ بن عمر کو یہیں پر بلاؤ، اسی منڈی کے اندر ابھی طلب کرو اپنے بیٹے کو۔ کہا ادھر آؤ بیٹے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ باقی اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، تمہارے اونٹوں کی اچھی کیوں ہے؟ اسی چراگاہوں میں یہ باقی سارے اونٹ بھی چرتے ہیں اور وہی اناج کھاتے ہیں جو تمہارے اونٹ کھاتے ہیں، لیکن ان کی صحت اچھی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ذرا زیادہ خیال رکھتے ہیں کسان میرے اونٹوں کا۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے تمہارے اونٹوں کا کسان زیادہ اس لیے خیال رکھتے ہیں کہ تم خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہو، امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے۔ ابھی ان اونٹوں کو فروخت کرو اور جو ان کی قیمت ہے ان کے برابر قیمت تم رکھ لو، جو باقی زیادہ قیمت میں یہ بک رہے ہیں وہ جا کے بیت المال میں جمع کرواؤ۔